ایگریسولی پاکستان تحریک انصاف کے ورژن کو مسرت صاحب آگے رکھتی تھیں. پھر 9 مئی کے ایپیسوڈ کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ زمان پاک کے باہر جو پریس کانفرنسز ہوتی تھیں مسرت صاحبہ موسٹلی پریس کانفرنسز میں وہاں پر موجود بھی ہوتی تھیں. 9 مئی جس وقت ہوا خان صاحب اریسٹ ہوئے اس وقت بھی مسرت صاحبہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ خان صاحب کے ساتھ اسلام آباد میں موجود تھیں. انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا ہوا تھا, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پیغام بھی دیا گیا تھا جس میں کوڈ کا استعمال تھا, اور وہ کوڈ جو تھا وہ دراصل جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب تھے, جو خان صاحب نے کوئی بات کی تھی کسی کوڈ میں, اور وہ کوڈ کا مقصد اعظم سواتی صاحب کو ایڈریس کرنا. دیکھیں وہ کوڈ کا جواب تو وہ جو جاوید چودھری کا تھا, ایک کالم تھا, اس کا جواب تو مشرف نے دے دیا تھا, میں نے شاید سنا ہوگا. جی میں نے سنا ہے, لیکن میں نے کہا کلیئرٹی کے لیے ذرا ایک مرتبہ دوبارہ. وہ اس میں مشرف کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق تھا کہ جی یہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لہٰذا میرا جواب وہی. اچھا ٹھیک ہے. سو اس جو مشرف کا تھا ویڈیو پیغام, میں اس میں شامل, ٹھیک ہے, اس میں شامل سمجھا جائے, ٹھیک ہو گیا, مجھے اس میں شامل سمجھا جائے, ٹھیک, وہ جواب ہے. تو بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو آئیڈیا تھا کہ آج میں اریسٹ ہو سکتا ہوں؟ نہیں, آئیڈیا نہیں پتا تھا. اچھا, ان کو پتا تھا, انفارمیشن تھی. وہ یہ کہ یو کین سے کہ وہ انفارم ہمارے پاس پہلے آئی. اچھا, تو ہن صاحب کو کہاں سے آئی؟ یہاں سے بھی آئی. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انفارمیشن آئی تو ہن صاحب کو مسرت نے مجھے بتایا, تو میں نے کہا ان پہ میسج کر دو. میسج کیا تو فون آ گیا. تو ہن صاحب نے کہا کہ مسرت نے کہا کہ صبح نہ جائیں. ہن صاحب نے کہا نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر ہم نہ گئے تو وہ گھر پہ حملہ کریں گے, تو ورکر بھی پریشان ہوتے ہیں, محلے والے بھی پریشان ہوتے ہیں, عوام پریشان ہوتی ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے. خان صاحب نے رستے سے ایک ویڈیو پہ میسج بھی دیا تھا. نہیں, رستے میں نہیں, تو ہم صبح جائیں گے لیکن اس کا ویڈیو پیغام ہم بنا دیں گے. اچھا, ویڈیو پیغام بنا کے نکلیں گے, ٹھیک ہے. تو مسرت ان کو بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم نہ جائیں, اچھا, اوائڈ کریں, بار بار وہ ریکویسٹ کر رہی تھی. تو میں نے اسے اشارہ کیا کہ نہ کرو, ریکویسٹ نہ کرو, جب لیڈر کہہ رہے ہیں تو تمہیں ہم نے جانا ہے, آپ اسے ایگری کرو. ٹھیک, اس نے ایگری کر لیا. صبح ویڈیو بنا کے نکلے تھے. سو اس کا مطلب رات تقریباً آپ میرے کو 12:30 بجے آپ نے کنوے کر دیا تھا کہ ہمارے پاس یہ انفارمیشن پتا تھا, کنفرم, مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں, کوئی شک تھا, کوئی شک نہیں, پتا تھا یہ ہونا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہرحال توقع نہیں تھی کوئی کہ جس طرح آپ پہلے تشدد والی بات, یہ بڑی انفارچونیٹ تھا. اور میں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں یہ, آپ بھی وہاں پہ موجود تھے کہ صرف مسرت صاحب ہی تھی؟ نہیں, میں نہیں. خان صاحب کو بھی مارا گیا تھا؟ ڈیفینیٹلی مارا گیا تھا, جس کو اریسٹ کر رہے تھے. تو بڑی جس وقت بڑی انفارچونیٹ ہے, بڑا ہی انفارچونیٹ ہے کہ اس ملک کا سب سے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ڈیکوریٹڈ پرسن ریگارڈنگ اچیومنٹس, وہ وزارت عظمیٰ کی بات ہو, وہ کرکٹ کیپٹن کے حوالے سے ہو, وہ فلنتھراپسٹ کے حوالے سے ہو, وہ ایک تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہونے والا آدمی کے حوالے سے ہو, ہی از دا موسٹ ڈیکوریٹڈ پرسن ان دا ہسٹری آف پاکستان. کوئی بندہ اس کے قریب بھی نہیں ہے, کوئی بندہ اس کے گھٹنوں تک بھی نہیں آتا جتنا ڈیکوریٹڈ آدمی, جتنی اچیومنٹس اس کی. اس کے ساتھ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سر پہ اگر مارا جائے تو ان کو اپنی گریبان سے پکڑ کے عوام کے سامنے لے کے آیا جائے, بڑا ہی انفارچونیٹ تھا. ہم بہت دکھی اس پر. اور میں اپنی بات نہیں کر رہا, اس ملک کے کم از کم 20 کروڑ لوگ دکھی اس بات. اس ملک کے کم از کم 20 کروڑ لوگ اتنے دکھی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اس پیچ میں جس وقت باہر سے خان صاحب کو اریسٹ کرنے کے لیے فورسز آ رہی تھیں, خان صاحب اندر تھے اور بڑے چند لوگ تھے جو خان صاحب کے ساتھ موجود تھے. کچھ خان صاحب نے کنوے کیا میسج؟ نہیں, وہ بڑے کمفرٹیبل, جیسے کول اینڈ کام نہیں ہوتا. وہ شیشے سے باہر نظر آ رہے تھے نا کہ باہر پہلے تو کھڑے ہوئے لوگ, کھڑے ہوئے تو اچانک بڑے قریب آ رہے, مطلب جیسے ہوتا ہے نا, ایک فارمیشن ایک بن جاتی ہے نیچرل سی, وہ نیچرل سی کروز آنا شروع ہو گیا اور ان کا پریشر آنا شروع ہو گیا. تو جو لوگ پارٹی کے کھڑے تھے باہر, وہ سارے ایک جیسے کہتا ہے ایک جیسے ہوتا ہے بیف اپ ہو جاتا ہے, اس طرح وہ ان کو باہر نکل گئے اور صرف وہ ہو گئے, پھر شیشے توڑ. تو جب وہ شیشے توڑ رہے خان صاحب بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے تھے, جیسے بڑا کول اینڈ کام جیسے مطلب تیار ہوتا ہے مینٹلی بندہ. لیکن پر یہ آپ کہیں کہ جی مطلب کوئی بندہ یہ توقع کرے, اور ہم توقع نہیں کر رہے تھے, اور خان صاحب بھی نہیں کر رہے تھے کہ کوئی بندہ ان پہ ہاتھ اٹھائے گا. تو یہ اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی ہاتھ میں مارا گیا. میں خیال بیرسٹر گوہر صاحب کا سر پھٹا تھا. نہیں, بیرسٹر گوہر کا نہیں, ایک وکیل صاحب تو نہیں, پنجوتا صاحب کا سر پھٹا. علی کیا نام ہے بخاری کا, ان دونوں کا سر, علی بخاری اور ٹھیک. اچھا چیمہ صاحب, خان صاحب گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد پھر ملک میں جو کچھ ہوا وہ بھی آج تک پاکستان تحریک انصاف وہ سب کچھ فیس کر رہی ہے.
اس کی پلاننگ کسی بیک اینڈ پہ کیونکہ الزام یہ ہے کہ زوم میٹنگس کے اندر یہ چیزیں آلریڈی پلان ہو چکی تھیں کہ اگر خان صاحب کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر اس جگہ سے احتجاج کیا جانا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ڈیفینیٹلی ہر پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس کا آپ یا مسرت صاحبہ تو ڈیفینیٹلی ضرور حصہ ہوں گے. تو کچھ ڈسکس ہوا تھا کبھی میٹنگس میں؟ دیکھیں میں نے سب سے زیادہ مشکل دن وہ تھا جس دن خان صاحب کو گولیاں لگی تھی. اس دن اگر کسی جگہ احتجاج نہیں ہوا، اور اس دن بھی کتنا مشکل تھا کہ آپ کہہ دیں کہ جی آپ فلاں جگہ پہنچے، وہ سب سے زیادہ لوگوں کے لیے دکھ کی بات خان صاحب کی گرفتاری سے بھی زیادہ وہ تھا جب خان صاحب پہ گولیاں چلی. اس دن اگر نہیں ہوا تو بعد میں کیوں ہوتا ہے؟ سو یہ کبھی بھی پلان نہیں ہوا، یہ کبھی بھی پلان نہیں ہوا. لیکن انفارچونیٹ یہ تھا کہ پہلے جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں نا پریزنس کہہ لیں یا ایک ویزیبلٹی اداروں کی کبھی نہیں تھی. اور جو کچھ بھی ہوتا تھا انڈر دا سرفس ہوتی تھی چیزیں، ویزیبلٹی نہیں تھی. دس ٹائم جو انفارچونیٹ ہوا ہے یہ ویزیبلٹی بڑھ گئی. پریزنس یا ویزیبلٹی بڑھنے سے چیزیں ایکسپوز ہو گئی جو شاید نہ ہوتی تو بہتر تھا، شاید یقیناً نہ ہوتی تو بہتر تھا. سو آج ادارے بھی مشکل میں ہیں، پاکستان کے عوام بھی مشکل میں ہیں. میری عمر اب 59 ایئر ہے، تو میں اگر میرا رومانس رہا ہے اداروں کے ساتھ 57 ایئرس، تو 57 ایئر اگر میں نے ایک رومانس پالا ہے کہ جس ادارے کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس سے میں مایوس ہو جاؤں تو بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑا ہی انفارچونیٹ ہے. مجھے پتہ لگے کہ میں بیٹرے ہو گیا ہوں، مجھے پتہ لگے کہ میں غلط جگہ رومانس کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے میرا اور ادارے کا رشتہ کمزور کر دیا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، لیکن یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کا جو موقع تھا وہ آپ کے پاس 8 فروری تھا. 8 فروری کو جو کچھ ہو گیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی ہمارا تو قصور نہیں ہے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی تو ہم نے تھوڑا سا 9 مئی ہمارے ساتھ غلط ہوا تو ہم نے کیا، ادروائز ہم تو مطلب عوام کے فیصلے کو مانتے ہیں، تو اگر عوام کا فیصلہ ہے تو ہم ٹھیک ہے. یہ کرتے تھے تو یہ سارا کچھ ریورس ہو جاتا، وہی بیک ٹو دا نارمل جسے کہتے ہیں، یہ بیک ٹو دا اسکیئر ون سچویشن چلی جاتی. وہ نہ کرنے کے بعد اور آج بھی اگر مطلب آپ بیک والوں کو بلاتے ہیں، جماعت اسلامی والوں کو بلاتے ہیں، جلسے کراتے ہیں، دھرنے کراتے ہیں، مسلم لیگ نون کے بندے ہی نہیں ہیں، پیپل پارٹی کے پاس بندہ ہی نہیں رہا کوئی، لیکن پھر بھی وہ ان کو ہر جگہ لے کے جاتے ہیں. تو مطلب آپ کو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا ووٹر نہیں ہے، یہ بندہ نہیں ہے، تو پھر آپ بیک بلانا پڑتی ہے، جماعت اسلامی بنانی پڑتی ہے، اور پی ٹی اے کو ڈنڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں. پی ٹی اے کو دیکھتے ہیں آپ نے یہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یہ جو ہے آپ کہہ لیں کہ اس ملک کا واپڈا کا بندہ، کسی ہسپتال کا ڈاکٹر، کسی یونیورسٹی کا پروفیسر اگر اس بیس پہ فیصلہ کرے، یو کین سے کہ یہاں پہ اریگیشن کے لوگ ہوں، کوئی کسی بھی ادارے کے میڈیا کے لوگ ہوں، اس بیس پہ فیصلہ کریں کہ یہ بندہ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے، اس کے ساتھ میں نے اور سلوک کرنا ہے، اور یہ بندہ جو ہے مطلب بیک کا ہے یا نون لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے، تو میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. یہ جوڈیشری کرے، میڈیا کرے، وابڈا والے کریں، اریگیشن والے کریں، کیا نام ہے، ایجوکیشن والے کریں، ہیلتھ والے کریں، تو کیا ملک چل سکتا ہے اس طرح؟ کیا اس طرح ملک چل سکتا ہے؟